بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کراچی میں اور انکلوڈنگ سندھ کے تمام شہروں میں کیا گورنمنٹ کی طرف سے اچھی ٹرانسپورٹ دی جائے گی. سندھ حکومت کا اس پہ کتنا مطلب اسٹانس ہے کہ کیا پلاننگ میں ہے, کتنی گاڑیاں وہ لائیں گے, کب چلیں گی. اس سے قبل جب یہ منسٹریاں کبھی ناصر حسین صاحب کے پاس رہی ہے, کبھی اویس صاحب کے پاس, تو مطلب اسٹیٹمنٹ تو دی جاتی ہیں کہ وعدے کیے جاتے ہیں 100 گاڑیاں آ رہی ہیں, 50 گاڑیاں آ رہی ہیں, 200 گاڑیاں آ رہی ہیں, لیکن عملاً گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. وفاق کا اس پہ کیا رول بنتا ہے؟ آپ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر, آپ کا بھی اس پہ کیا کردار ہے؟ کم از کم اگر چلے سے حکومت ایک چیز نہیں دے پا رہی, لیکن یہاں کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو شہری ہیں, انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, اسپیشلی جو شہری آبادی ہے, ان کو ہی کوئی آپ کی طرف سے اس آئینی مدعے میں کوئی گفٹ ہو جائے. ساجد بھائی, دنیا کے جتنے بڑے میگا سٹیز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سرکولر ریلوے سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور کراچی میں بدقسمتی سے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ خام خیالی رہا, خواب ہی رہا ہمارا, اور یہ تمام گورنمنٹ جتنی آئیں اور کہیں کسی نے اس پر اقدامات نہیں اٹھائے, اور فیڈرل گورنمنٹ اس سرکولر ریلوے سسٹم کو جو ہے وہ ایکٹیو کر چکا ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پوری آب و تاب کے ساتھ ریلوے ٹریکس کے اوپر جو ہے وہ سرکولر ریلز آپ کی ٹریکس پہ آپ کو نظر آئیں گی. اور ابھی چل پڑی ہیں, پورا ٹریک بحال نہیں ہو سکا جس میں انکروچمنٹ وغیرہ ہیں, پروونشل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, تو وہ سسٹم بھی ایکٹیو کر چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اور ایک کراچی کا جو سب سے بڑا میگا جو پروجیکٹ ہے گرین لائن بس پروجیکٹ, اس پہ بھی تقریباً 80% کام ہو چکا ہے. جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اس میں بسز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے, ان کی طرف سے ڈیلے ہے ابھی تک. باقی جون کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے, اور ہماری بھی جو ریمیننگ جو تھوڑا سا کام ہے انشاءاللہ جون تک یہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ نے فائر بریگیڈ کی بات کی, میگا سٹی ہے آپ کی, اگر کہیں پہ بھی حادثاتی صورتحال ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں کہ بڑی خراب صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریل زون ہے, چاہے ہم اورنگی چلے جائیں یا ہم سائٹ چلے جائیں, تو اگر کسی فیکٹری میں خدا نہ خواستہ وہاں پہ ہزاروں امپلائز کام کر رہے ہیں. جی ساجد بھائی, ہر کسی بھی حادثہ جب ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کے پی ٹی سے بھی مدد لی جاتی ہے, پاک بحریہ سے بھی مدد لی جاتی ہے, ان کے فائر ٹینڈرز آتے ہیں, تو ہمیشہ ہمیں وفاق کی ضرورت, وفاقی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ آتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں کسی بھی وبا کی صورت کے اندر. تو کراچی میں بڑی ضرورت ہے, فائر بریگیڈ کی بھی ضرورت تھی. جو ضروریات ہیں فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھ بھی رہی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پورا بھی کیا جا رہا ہے, اور آگے بھی جا کے انشاءاللہ میگا پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں, اور اس میں ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں بھی بہتری آپ کو نظر آئے گی. اور باقی بھی جو کراچی کی جو میگا میٹروپولیٹن سٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی کہ وفاق اس میں کام کر رہا ہے, آپ کو بہتری نظر آئے گی. چلیں, وہاب حسین صاحب, شارع فیصل کی تزئین و آرائش, فلائی اوور, انڈر پاسز, ٹھیک ہے, کراچی میں آپ نے ایک اونرشپ کا مظاہرہ کیا, نظر آیا گراؤنڈ میں, میڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی, جو سندھ حکومت ہے اگر تیسری بار صاحب اقتدار ہے سندھ میں, تو جو شہری آبادی ہے, جہاں سے ایک تاثر تھا کہ کراچی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے شاید سوتیلی ماں والا ہے, تھوڑا نظر ایک تاثر بیٹھنے لگ گیا تھا, نہیں یار اب کراچی میں اب ترقی ہو رہی ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف میں حکومت کے ٹائم پہ جب میئر مصطفیٰ کمال تھے, تو ایک تاثر تھا کہ پوری کراچی جی کھودی جا رہی ہے, اور پوری کراچی کی سڑکیں, ان کا جال بچھایا جا رہا تھا, بہت اچھا ایک کام تھا. اب ان سڑکوں پر ٹرانسپورٹ چلانا آپ کا کام ہے سر, تو وہ ٹرانسپورٹ کب چلا رہے ہیں؟ کیا اسی جو 70 اور 80 کی دہائی کی جو جنگلہ سروسز ہیں انہی پر عوام سڑتی رہیں گی, رلتی رہیں گی, کوئی اچھی ٹرانسپورٹ ابھی تک ان کو میسر نہیں ہوگی؟ ساجد بھائی دیکھیں, گرین لائن بس پروجیکٹ جو ہے, لاسٹ جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, انہوں نے تحفہ دیا کراچی کو, اور اس کے بعد ایک جوائنٹ وینچر ہوا تھا جس میں سندھ حکومت کا اس میں پارٹ یہ تھا کہ سندھ حکومت نے بسز جو ہے سندھ حکومت نے پرووائڈ کرنی ہے. جب ایک روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا, ابھی بھی ہم اس پہ قائم ہیں اپنے ایگریمنٹ پہ, اور ہم انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے بھی کی موجودہ کی فیڈرل حکومت, تو اس بعد بسز ہم پرووائڈ کریں گے شہر کو. باقی بھائی نے ابھی جو بات کی سرکولر ریلوے کی, میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ بحال نہیں ہو سکا سسٹم. اب ایک جو ریلوے سسٹم کراچی کا جو بحال ابھی تک نہیں ہو پا رہا, اس میں انکروچمنٹ جو ابھی موجود ہیں, اس میں بھی ہماری جو ایم کیو ایم کے پاس کراچی کا اقتدار رہا, انہوں نے پورا سسٹم پورا خراب کر دیا. جو بگاڑ جو ہے آج ہے, جس کو ہم آج ٹھیک کر رہے ہیں, جو آج ان کے ساتھ ان کے فیڈرل حکومت میں موجود لوگ ہیں, انہوں نے ہی مطلب کراچی کو بگاڑا. وہی آپ کے اس وقت کولیشن پارٹنر تھے؟ کولیشن پارٹنر ہماری مجبوری تھی اس ٹائم پہ کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. مطلب مجبوری کے تحت ایک شہر, دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے, ہم اس کے اسٹیک کو مطلب ایکسیپٹ نہ کریں, یہ بھی غلط حسین صاحب اگر یہاں اپلائی کریں ان کا دیکھیں نا. اب دیکھیں ایک ان کے اوپر, ان بہت سارے لوگوں کے اوپر کیسز جو چل رہے تھے, وہ کیسز ختم کیے گئے. اب ان کو آفیسز مطلب جو لوگ بھتا لیتے تھے شہر سے, حسین صاحب اگر آپ ایک سال پہلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی ویلکم کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو کہ جی آپ آئیں,
میں آپ کو سندھ میں منسٹریاں دیتا ہوں, آپ وفاق کو چھوڑیں. ابھی بھی آفر کی تھی. میں سمجھتا ہوں میں صرف وہ بات کر رہا ہوں, بلاول بھٹو صاحب نے بالکل ان کو آج بھی ان کو جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے لیے کہا ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کراچی کو, یا آپ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہیں, ہمارے ساتھ آ کے گورنمنٹ میں ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر ملک کی بہتری کے لیے کہیں بات ہوتی ہے تو ہم نے ہمیشہ اس مفاد کو دیکھ کے ہی بات کی ہے. جس میں عوام کا مفاد ہوگا وہاں ہم بیٹھ کے کسی بھی پارٹی سے بات کر سکتے ہیں. ابھی کی جو موجودہ حکومت پی ٹی آئی ہے, انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھی کہ ہم 90 دن میں پورے پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے, دوسرے ممالک سے پاکستان میں آ کے لوگ جابز کریں گے, ان کو ہم گھر پرووائڈ کریں گے. آپ شوگر مافیا آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ ایک گولی جو چھوٹی ہے 1 روپے کی ہوتی تھی وہ 10 روپے کی ہو گئی. مطلب آپ نے اتنا ظلم کر دیا کہ 500% دوائیاں مہنگی کر دی. ہم نے اس طرح کا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ایک عوام کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا کہ وہ بالکل مطلب زندہ رہنے کے لیے ایک کھانے کی ضرورت ہے, اتنی چیزیں مہنگی ہوگی وہ کھانا نہیں پا رہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سڑک کمپلیٹ ہوگی تو ہی ہم اس پہ گاڑیاں چلائیں گے. بالکل. میں نے ناٹ اونلی کراچی پورے سندھ کی بات کی تھی, کیا باقی شہر ہیں جتنے بھی سندھ کے جہاں سے آپ کو مطلب 90 سے لے کے آج تک یا یہ عوام بھٹو صاحب کے نظریے کو ووٹ دے یا آپ کی سروسز کو ووٹ دے, یا ایک آپ یہ تاثر جاتا ہے کہ جی سندھ کارڈ پاکستان پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے, تو کیا وہاں پر آپ کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے شہروں میں ابھی تک ہم نے کوئی سروس ایسی شروع نہیں کی ہے. کیوں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ فیوچر پلان ہمارا ہے انشاءاللہ سندھ حکومت اس پہ کام کرے گی. جب اتنے بڑے شہر کو جہاں سے ہمیں بہت اچھا ٹیکس ملتا ہے, جہاں سے کلیکشن ہوتی ہے, تو انشاءاللہ ہم پرائرٹی ہماری کراچی شہر ہے, اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی اس طرز کے کام کریں گے. اور دیکھیں صرف بسز پرووائڈ کرنا اور صرف ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا صرف یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس روڈ, سڑکیں اور لوگوں کے دوسرے مسائل جو ہم ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی امید کے ساتھ ترقی کا یہ سفر ایسے ہی جاری رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.